صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاروبار اپنی جگہ پر ہے، دین اسلام کی خدمت، تبلیغ دین کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، علم دین سیکھنا، علم دین کو پھیلانا، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت دیکھیں تو جہاں پر یہ اسلام کے لیے مال پیش کرتے ہیں، جہاں پر دین اسلام کے لیے اپنے پورے مال و اسباب کو قربان کر دیتے ہیں، وہیں پر اگر ہم ان کی سیرت دیکھتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ میدان جنگ میں بھی نظر آتے ہیں۔ صرف مال ہی خرچ نہیں کیا گیا، اچھا مال خرچ کیا گیا، نیکی کی دعوت دی گئی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں صرف بزنس ہی نہیں رکھا گیا، بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کام کاج کیا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ ایک پارٹنر ہوتے تھے جو آپ کے ساتھ کام کرتے تھے، ایک اور صحابی تھے، آپ دونوں مل کر ایک ساتھ رہتے تھے اور کام بھی ایک ساتھ کرتے تھے ایک قول کے مطابق۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، تو ترکیب یہ تھی کہ ایک دن پورا وہ صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوتے، اور جو کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے اس کو سنتے، سمجھتے، سیکھتے، اور رات کو آ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے۔ اگلے دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، جو کچھ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ارشاد ہوتا اس کو سنتے اور سمجھتے، سیکھتے، رات کو آ کر اپنے اسی صحابی بھائی رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر آپ آج کے دین کی جو تربیت ہوئی ہوتی وہ بیان کرتے۔ آپ خود غور کیجئے کہ ایک نیکی کی دعوت، علم دین سے محبت، تبلیغ دین، ساتھی کاروبار، ساتھی انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پہ دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہم ہمارے تابعین کی سیرت پہ دیکھتے ہیں، یہ سارے جو معاملات ہم تبع تابعین کی سیرت پہ دیکھتے ہیں، اسلاف کی سیرت پہ دیکھتے ہیں، ایک سے ایک تاجر بزرگوں کا نام کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح یہ تاجر بزرگان دین جو مارکیٹوں میں، منڈیوں میں بیٹھ کر کاروبار کیا کرتے تھے، مال بیچا کرتے تھے، دکانداری کیا کرتے تھے، ان کا انداز تجارت کیا ہوا کرتا تھا، ساتھ ہی ان کی نیکی کی دعوت کا انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ آج دعوت اسلامی جہاں ہمیں رزق حلال کمانے کی ترغیب دیتی ہے، حرام روزی سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے، وہیں پر اپنی مارکیٹوں کو نیکی کی دعوت کا مقام بنانے کا ذہن بھی دیتی ہے کہ ہم دولت کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے، روپیہ کمانے کے لیے، درہم و دینار کمانے کے لیے، ڈالر اور پاؤنڈ کمانے کے لیے دن رات جہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 8-8 10-10 12-12 گھنٹے ہمارا وقت اپنی مارکیٹ و بازاروں میں گزرتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے کی تو ڈرائیونگ ہو جاتی ہے، بعض اوقات واپس آتے تو 1.5-2 گھنٹے کی واپسی کی سفر ہو جاتا ہے، 2-4 گھنٹے تو ویسے روڈ پر ہمارے ٹریفک کے رش میں نکل جاتے ہیں، بقیہ گھنٹے ہمارے مارکیٹوں میں نکل جاتے ہیں، رات کو گھر پر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ہماری روٹین میں نیکی کی دعوت کہاں ہے؟ ہماری روٹین میں تبلیغ دین کدھر ہے؟ ہماری روٹین کے اندر اصلاح امت کا جذبہ کدھر ہے جو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین میں ہوا کرتا تھا، وہ کدھر ہے؟ آخر ہم اس جذبے سے اتنے دور کیوں ہو گئے؟ آخر ہمارا یہ ذہن کیوں بن گیا ہے کہ یہ داڑھی والا ہے، یہ امامے والا ہے، اچھا یہ دعوت اسلامی والا ہے، اچھا یہ لوگ جو نے یہ ایک خاص کمیونٹی ہو گئی، یہ خاص گروپ ہو گیا، خاص گروہ ہو گیا جو کہ یہ تبلیغ کرے گا، نیکی کی دعوت دے گا، مسجد برو تحریک یہ کرے گا، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے آپ کو ان تمام معاملات سے فارغ کیوں کیا ہوا ہے؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ گنتی کے چند لوگ، اگر اتنے سارے مسلمانوں میں دیکھا جائے، اس گنتی کے چند لوگوں کو یا ایک گروہ کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے ان کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، یہ مانتا ہوں قرآن پاک کے اندر یہ حکم موجود ہے، لیکن اگر دوسری سمت دیکھا جائے تو ہر مسلمان مبلغ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، تو ہر مسلمان مبلغ ہے، خواہ آپ نوکری کر رہے ہو، خواہ آپ بزنس کر رہے ہو، خواہ آپ کسی بھی اپنے تجارتی معاملات سے وابستہ ہو، کیونکہ کماتے تو تقریباً سبھی ہیں، سب کو آمدنی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگر ہم
اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر غور کریں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے، اور اپنی اس ذمہ داری کو یاد کریں جو کہ صرف ایک خاص افراد کے لیے نہیں ہے، ساری امت کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ اگر یہ سمجھ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ ترک کر دیا جائے کہ برائی کرنے والا خود نقصان اٹھائے گا، ہمارا کیا نقصان ہے، تو یہ سوچ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے گناہ کے اثرات تمام معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اور جس طرح کشتی توڑنے والا اکیلا ہی نہیں ڈوبتا بلکہ وہ سب لوگ ڈوبتے ہیں جو کشتی میں سوار ہیں، اسی طرح برائی کرنے والے چند افراد کا یہ جرم تمام معاشرے میں ناسور بن کر پھیلتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اپنی سوچ ہے، بس اپنی کرو، اس کو اپنی کرنے دو، اس کو اپنی کرنے دو، ارے اپنے کو کیا یار، خود کرتا ہے نا، نتیجہ ہمارے سامنے، برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں معاشرے کا ناسور بن گئی۔ تو اب ذہن یہ بنانا چاہیے کہ صرف اپنی اصلاح یا یہ برائی سے منع نہ کرنے والی سوچ کے بجائے دوسروں کی درستی کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔